تفسیر نور العرفان سے 95 مدنی پھول قسط نمبر 6۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نور العرفان سے 95 مدنی پھول قسط نمبر 6۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 95 مدنی پھول قسط 6 پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقے کا قائم مقام درود پاک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلمات کہہ لیا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، مومنین و مومنات اور مسلمان مردوں اور عورتوں پر رحمت نازل فرما، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی خیر یعنی بھلائی سے شکم سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ شرح حدیث: جو شخص صدقہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کا اللہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا یعنی درود پاک بھیجنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ السجدہ سے حاصل ہونے والی 6 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، اگرچہ آنکھ، کان، دل جانوروں کو بھی عطا ہوئے، مگر انسان کے یہ اعضاء بہت اشرف ہیں، کیونکہ انسان آنکھ، کان سے آیات الہیہ دیکھتا سنتا ہے، اور اس کا دل یار کی تجلی گاہ یعنی زیارت کا مقام ہے، جس سے وہ تمام مخلوق سے اشرف ہے۔ 2، قیامت میں بارگاہ الہی میں سب ہی سر جھکائے ہوں گے، مگر کافر شرم و ندامت کی وجہ سے اور مومن متقی دربار کے ادب سے۔ 3، جو نبی کو معاذ اللہ توہین کے طور پر عام انسانوں کے برابر مانے، وہ کافر ہے۔ 4، فسق کے معنی ہے حد سے نکل جانا، گناہگار مومن تقوی کی حد سے، کافر ایمان کی حد سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ انسانیت کی حد سے خارج ہے۔ 5، دوزخی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اچھلیں گے کہ دوزخ کے منہ پر آ جائیں گے، قریب ہوگا کہ تڑپ کر باہر نکل پڑیں کہ فرشتے ان کے جسموں پر گرز مار کر پھر نیچے گرا دیں گے۔ 6، پہلے صاحب کتاب نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ سے پہلے پیغمبروں کو صحیفے یعنی رسالے ملے تھے۔ سورۃ الاحزاب سے حاصل ہونے والی 34 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تمام رسولوں سے زیادہ ہے کہ اور انبیاء کرام کو ان کے نام شریف سے پکارا، مگر ہمارے حضور کو لقب شریف سے۔ 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے الہام وحی الہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام وحی کی اتباع ہے۔ 3، کسی کو باپ، بھائی یا بیٹا کہہ دینے سے واقع یعنی حقیقت میں وہ باپ بیٹے نہیں بن جاتے، نہ ان کی بیویاں حرام ہوں، نہ ان کی مائیں حلال ہوں، اور نہ انہیں میراث ملے۔ 4، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے، ورنہ انہیں
عیسیٰ ابن مریم نہ کہا جاتا، مریم ان کی ماں ہیں۔ 5 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے دل میں حاضر و ناظر ہیں کہ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ 6 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہر مومن پر بادشاہ ماں باپ سے زیادہ نافذ ہے کہ حضور ہمارے سب سے زیادہ مالک ہیں۔ 7 نبی ہمارے بھائی نہیں، کیونکہ بھائی کی بیوی بھاوج ہوتی ہے، ماں نہیں ہوتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی، اور وہی ازواج مومنوں کی والدہ ہیں جو قربت شریف سے فیض یاب ہو گئیں، خواہ بیوی ہوں یا لونڈی، جو صرف نکاح میں آ کر علیحدہ ہو گئیں، جیسے امیمہ جونیہ، وہ ماں نہیں۔ 8 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا مسلمانوں کی مائیں ہونا 2 حکموں میں ہے: انتہائی ادب و تعظیم اور ان سے نکاح حرام ہونا۔ 9 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا عہد کرنا گویا رب سے عہد کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے نائب اعظم اور مختار مطلق ہیں۔ اسی طرح اپنے شیخ سے عہد گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد ہے۔ 10 مومن کی شان یہ ہے کہ کلام کم کرے، کام زیادہ کرے، اسی لیے رب نے بولنے کے لیے زبان ایک اور دیگر کام کرنے کے لیے اعضاء 2 دیے ہیں۔ 11 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے مکمل طور پر نمونہ یعنی رول ماڈل ہے، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا۔ کامیاب زندگی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں۔ 12 علماء فرماتے ہیں جس مومن میں یہ 3 وصف جمع ہو جائے: نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، 2 اللہ سے امید، اور 3 رب کا ذکر کثیر، وہ دنیا و آخرت میں عیش میں رہے کیونکہ اسے مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر نصیب ہوتا ہے۔ 13 کافروں کے دل میں مومن کے ایمان کا قدرتی روب ہوتا ہے۔ جس قدر قوت ایمانی زیادہ، اتنا ہی روب زیادہ، بلکہ بعض مومنوں کا روب جانوروں کے دل میں بھی تھا۔ صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے شیر دم ہلاتا ہوا وہ کتے کی طرح آیا۔ 14 بڑے مرتبے والوں کی جرم پر سزا زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان پر رب کا احسان زیادہ ہے، لہذا علماء و سادات کرام کو برے اعمال سے بہت بچنا چاہیے۔ 15 جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی مثل عالم یعنی دنیا میں کوئی عورت نہیں، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ 16 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج و اولاد گناہوں سے پاک ہیں۔ 17 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مومن کو حق نہیں ہوتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر اس کی منکوحہ بیوی حرام کر دیں تو حرام ہو جائے، جیسے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے لیے ہوا۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کے مالک ہیں۔ 18 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے جان و مال کے مالک ہیں۔ 19 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماں باپ کے حکم سے زیادہ اہم ہے۔ 20 طعنے سے بچنا اور اپنی عزت کی حفاظت کی کوشش کرنا سنت رسول ہے۔ 21 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 نام ہیں، جن میں سے محمد، احمد ذاتی نام، باقی صفاتی نام۔ لفظ محمد
تعداد و حروف اور بے نقطہ ہونے میں اللہ کے نام سے بہت مناسب ہے۔ 22 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب بنا کر بھیجا کہ تم تمام مخلوق کے محبوب ہو اور دائمی یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے محبوب ہو، اس لیے آپ کی فراق میں لکڑیاں، اونٹ روئے، اور آج بغیر دیکھے کروڑوں عاشق موجود ہیں اور رہیں گے۔ 23 سارے نبی اللہ کے گواہ بھی تھے اور اس کی رحمتوں کے بشیر یعنی خوشخبری سنانے والے بھی، اس کے عذابوں کے نذیر یعنی ڈر سنانے والے بھی، مگر ان کی گواہی بشارت وغیرہ سن کر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھا اور گواہی دی، اور عینی یعنی آنکھوں دیکھی گواہی پر تمام سمعی یعنی صرف سنی ہوئی گواہیوں کی تکمیل ہو جاتی ہے کہ پھر کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی گواہی آخری گواہی۔ 24 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا 12 ہیں اور پھوپھیاں 6 ہیں، جن میں حضرت عباس و حمزہ رضی اللہ عنہما ایمان لائے، اور پھوپھیوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ 25 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ وہ آستانہ ہے جس کے آداب خود رب تعالی سکھاتا ہے، اور اس آستانہ شریف کے آداب فرشتے، جن، انسان، جانور غرض ساری خدائی بجا لاتی ہے۔ 26 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک اگرچہ مسلمانوں کی مائیں ہیں مگر پردہ واجب، لہذا پیر کی، استاد کی بیوی، مرید اور شاگرد سے پردہ کرے۔ جب ان پاک باز بیویوں کو ان پاکیزہ جماعت صحابہ علیہم رضوان سے پردہ کرایا گیا تو اب مسلمانوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ 27 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حیات النبی یعنی زندہ ہیں، اور سب کا درود و سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے، جیسے نمازی اور سونے والا۔ 28 فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں انسان کی پیدائش کے بعد لگیں، اس سے پہلے کروڑوں سال تک ان کے 2 ہی مشغلے تھے، سجود اور درود۔ 29 درود شریف عمر میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، نماز میں التحیات کے بعد پڑھنا سنت ہے اور ہمیشہ پڑھنا مستحب ہے۔ 30 درود شریف مکمل وہ ہے جس میں صلاۃ و سلام دونوں ہوں۔ نماز میں درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے، کیونکہ سلام التحیات میں ہو چکا اور نماز ساری ایک ہی مجلس کے حکم میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کی جو تعلیم درود ابراہیمی سے فرمائی، وہاں نماز کی حالت میں درود مراد ہے۔ 31 جس کام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچے حرام ہے، اگرچہ بظاہر وہ عبادت ہی ہو، لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی وقت کسی نماز سے ایذا پہنچے تو وہ نماز حرام ہے، اور اگر کسی کے نماز ترک کرنے سے راحت پہنچے وہ نماز چھوڑنا فرض ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیبر میں نماز عصر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر قربان کرنا اعلی عبادت قرار پایا۔ 32 ہمیشہ غسل تنہائی و پردہ میں کرنا چاہیے، یہ سنت انبیاء ہے۔ 33 زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچانا بڑا اہم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے تقویٰ کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، ورنہ یہ بھی تقویٰ میں آ چکا تھا۔ زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اسی لیے تمام کاموں کے لیے 2 عضو ہیں اور بولنے کے لیے ایک زبان،
وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند اور 32 دانتوں کے پہرے میں مقید، تاکہ پتہ لگے کہ زبان کو بے قید نہ رکھو۔ 34 فرائض کی پابندی سے سنتوں کی توفیق ملتی ہے۔ سنتوں کی پابندی سے مستحبات ادا کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ السبا سے حاصل ہونے والی 5 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ آتشی گرز یعنی آگ کا ہتھوڑا لیے رہتا تھا، جو سرکشی کرنے والے جن کو مارتا تھا۔ 2، انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام وفات کے بعد گلنے اور مٹنے سے محفوظ ہیں۔ دیکھو دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کھائی، مگر جسم شریف میں فرق نہ آیا۔ 3، لوگ دنیا میں آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، لہذا ہم اپنے خود ذمہ دار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ذمہ دار ہے، جیسے کسی جگہ خود جانا اور حکومت کا سفیر بن کر جانا۔ 4، قیامت میں گلے میں طوق ہونا کافر کی علامت ہے، گلا خالی ہونا مومن کی پہچان۔ 5، اکثر مالدار ہی انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں اور فقراء ان کی اتباع۔ یہ قانون قیامت تک رہے گا کہ سردار مالدار گناہوں میں پیش جبکہ فقراء نیکیوں میں آگے، الا ماشاء اللہ۔ سورۃ الفاتر سے حاصل ہونے والی 15 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، غرور شیطان کا نام ہے، اس کے معنی ہے فریبی، دھوکے باز۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو مال، اولاد، حکومت، عزت رب سے باغی بنا دے وہ غرور ہے۔ 2، صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب نے ہماری وجہ سے ہمارے دشمن شیطان کو ہمارے گھر یعنی جنت سے نکالا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ شیطان کو خدا کے گھر یعنی اپنے دل سے نکالیں۔ 3، مرد کو موتی وغیرہ پہننا جائز ہے، سونا چاندی پہننا حرام ہے۔ 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالشہادت یعنی چھپی چیزوں کو دیکھ کر ایمان لانا کمال ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم غیب کا مشاہدہ فرمایا، خصوصاً معراج میں۔ 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رب تعالیٰ خوش رکھتا ہے اور تسکین دیتا ہے۔ 6، پہاڑوں میں کہیں سفید پتھر کے راستے ہیں، کہیں سیاہ کے اور کہیں سرخ پتھر کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں شریعت و طریقت کے رنگ برنگے راستے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی۔ یہ خدا رسی یعنی اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ 7، اپنے اعمال کی قبولیت کا یقین نہ ہونا چاہیے، بلکہ مردودیت کا اندیشہ یعنی نامقبول ہونے کا خوف اور قبول کی امید چاہیے۔ 8، قرآن کی خدمت بڑی نعمت ہے۔ 9، جنت میں کوئی عبادت نہ ہوگی مگر حمد الہی اور نعت مصطفیٰ وہاں بھی ہوگی۔ 10، گناہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ کر مر جائیں گے اور جسم کوئلے بن جائیں گے، پھر سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد انہیں جنت کے پاس رکھ کر وہاں کا پانی دیا جائے گا، جس سے وہ ایسے اگیں گے جیسے دانے پانی سے۔ 11، اللہ تعالیٰ کفار کے لیے حلیم ہے، مومنوں کے لیے غفور۔ حلیم وہ ہے جو سزا جلد نہ دے، غفور وہ جو سزا بالکل نہ دے، معافی دے دے۔ 12، تکبر و غرور ایسی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نبی کی پیروی سے محروم رہتا ہے۔ بارگاہ انبیاء میں عجز و انکسار ایمان کا ذریعہ ہے۔ کفار مکہ کے کفر کی وجہ یہی ہوئی کہ
کہ انہوں نے اپنے کو نبی سے بڑھ کر جانا۔ وہ بولے ہم مالدار ہیں اور وہ یعنی انبیاء علیہ السلام مسکین۔ اکثر کفار نے اپنے کو نبی کی مثل بشر کہا۔ 13 یادگاروں کا ثبوت صرف شہرت سے ہو جاتا ہے، اس کے لیے عینی گواہ یا آیت و حدیث کی ضرورت نہیں۔ کفار میں مشہور تھا کہ یہ بستی فلاں کافر قوم کی ہے، یہی ثبوت قرآن کریم نے کافی مانگا، لہذا تبرکات کے ثبوت کے لیے آیت ضروری نہیں۔ 14 آفرینش یعنی مخلوق کی پیدائش میں اصل مقصود انسان ہے، باقی مخلوق تابع۔ 15 انسانوں کے گناہ کی نحوست کا وبال دوسری مخلوق پر بھی پڑتا ہے، دریا و ہوا کے جانور بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سورۃ یاسین سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 حبیب اللہ کتاب اللہ سے اہم ہیں، اس لیے قرآن کا دیکھنے پڑھنے والا قاری ہوتا ہے اور حضور کا چہرہ دیکھنے والا صحابی، بشرط یہ کہ صدیقی نگاہ سے دیکھے۔ 2 جنت ملنے کا بڑا سبب خوف الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی اتباع ہے، رب تعالی نصیب فرمائے۔ 3 نبی کے صحابہ کا انکار نبی کا انکار ہے اور نبی کا انکار رب کا انکار۔ انطاکیہ والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا انکار کیا اور ہلاک ہوئے۔ 4 رب العالمین نے اپنے مخلوق میں جوڑے رکھے ہیں، میٹھا کڑوا، ٹھنڈا گرم، اچھا برا وغیرہ، سب جوڑے ہیں۔ بے جوڑ رب کی ذات ہے۔ بعض درختوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں جو پہچانے بھی جاتے ہیں۔ 5 رب تعالیٰ اٹھانے سے پہلے ہر میت کے اجزائے اصلیہ وہاں ہی جمع فرما دے گا جہاں وہ دفن ہوا یا جلایا گیا، یا جہاں اسے شیر وغیرہ یا مچھلی نے کھایا۔ 6 قیامت میں سب سے پہلے پیغمبروں کی نعت خوانی ہوگی، جو قبروں سے اٹھتے ہی سب لوگ سنیں گے۔ پھر شفیع یعنی شفاعت کرنے والے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو ہوگی۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج نعت خوانی یا وسیلہ یا بزرگوں کی امداد کا انکار کرتے ہیں۔ 7 جنت میں ملنے والی حوریں لونڈیوں کی حیثیت سے نہ ہوں گی بلکہ بیوی کی حیثیت سے ہوں گی۔ 8 کافر کی زبان وہاں یعنی قیامت میں بھی جھوٹ سے باز نہ آئے گی، باقی اعضاء سچ سچ عرض کر دیں گے۔ اس کی زبان بڑی مجرم ہے، لبوں پر مہر دائمی نہ ہوگی، اعضاء کی گواہی لے کر زبان کی مہر توڑ دی جائے گی، اس لیے وہ دوزخ میں پہنچ کر شور کریں گے۔ 9 عرب میں 2 درخت پائے جاتے ہیں، مرخ اور عفار۔ مرخ نر ہے، عفار مادہ۔ جب ان کی ہری شاخیں ایک دوسرے سے رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، حالانکہ ان میں اتنی تری ہوتی ہے کہ ان سے پانی ٹپکتا ہے۔ دیکھو رب کی شان کہ پانی اور آگ ایک ہی جگہ جمع فرما دیے۔ کیکر کا درخت گیلا بھی جلتا ہے، ریل کا کوئلہ بھیگ کر خوب جلتا ہے، ایسے ہی رب نے بشریت کے سبز درخت میں محبت و عشق کی آگ ودیعت یعنی امانت رکھی ہے۔ سورۃ الصافات سے حاصل ہونے والی 17 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 مجبوری کی حالت میں لفظ کفر زبان سے نکالنے کی اجازت ہے، نہ کہ دل سے کافر ہو جانے کی۔ 2 جنت میں غذا نہ دی جائے گی، میوے عطا ہوں گے۔ غذا بھوک دفع کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے اور میوے صرف لذت کے لیے، وہاں بھوک نہ ہوگی، لہذا گندم وغیرہ نہیں، انگور وغیرہ ہوں گے۔ 3 جنتی لوگ حلقے بنا کر بیٹھیں گے۔ دنیا میں ذکر کے حلقے گویا جنتیوں کے حلقے ہیں،
مگر نمازیں صفیں بنا کر پڑھو تاکہ فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہو جاؤ۔ 4 جنت میں خاطر تواضع مہمانوں کی سی ہوگی، لیکن جنتی لوگ اپنی چیزوں کے مالک ہوں گے۔ انہیں مہمان فرمانا خاطر تواضع کے لحاظ سے ہے، نہ کہ مالک ہونے کے اعتبار سے۔ 5 نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے۔ ساری دنیا میں آپ کے 3 لڑکوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہے۔ 6 بعد وفات ذکر خیر کرنا دنیا میں رہنا اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ اپنا ذکر خیر باقی رکھنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ مساجد، کنویں، پل، مسافر خانہ وغیرہ اسی لیے لوگ بناتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اسی لیے رب تعالی فقیر کی یہ دینی تصنیفات قبول کرے اور اس کو توشہ آخرت بنائے۔ 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے 2640 برس بعد پیدا ہوئے، اور اتنے دراز زمانے میں صرف 2 رسول تشریف لائے، حضرت ہود و صالح علیہ السلام۔ 8 علم نجوم برحق ہے، اس سے نماز روزے کے اوقات کی جنتریاں بنانا حق ہے، مگر غیبی خبریں لینا حرام ہے۔ 9 انشاء اللہ کہہ لینا سنت انبیاء ہے۔ 10 نیکی کا عزم بالجزم، یعنی نیکی کرنے کا پختہ ارادہ کرنا بھی نیکی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمادگی ذبح کو ذبح قرار دیا گیا۔ 11 حضرت جبریل علیہ السلام نے دمبا لاتے وقت پکارا اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ کھلنے اور امتحان کی کامیابی پر فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ ان کا مجموعہ آج تکبیر تشریق ہے۔ 12 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، اور صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ 13 حضرت خضر سمندر پر اور حضرت الیاس خشکی پر منتظم ہیں، قریب قیامت وفات پائیں گے۔ بعض بزرگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ 14 بعض عشاق کہتے ہیں کہ کدو بڑی مبارک ترکاری ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے نیچے آرام فرمایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت مرغوب یعنی پسند تھا، صحابہ کرام بھی اسے پسند فرماتے تھے۔ 15 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے عذاب قبر و عذاب دوزخ چھپا ہوا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر نے عذاب قبر دیکھا، جس سے وہ بدکا، یعنی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا۔ قریب تھا کہ آپ اس کی پشت سے نیچے تشریف لے آتے۔ دیکھا گیا تو وہاں 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ کب فوت ہوئے؟ اس نے بتایا کہ یہ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ ارشاد فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنائے۔ 16 جو سبحان یا تسبیح یعنی سبحان اللہ وغیرہ کا ورد کرے، انشاءاللہ اس کے عیوب فنا ہو جائیں گے اور نیک اخلاق نصیب ہوں گے، کیونکہ رب کے نام کا اثر ورد کرنے والے پر ہوتا ہے، جیسے شافی کے ورد سے شفا اور غفور کے ورد سے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ 17
اپنا واز و کلام خدا کی حمد پر ختم کرنا چاہیے۔ سورۃ الصاد سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، زیادہ آرام و راحت بھی بندے کو سرکش یعنی نافرمان کر دیتی ہے۔ 2، نبی کی حکومت بے عقل اور بے جان چیزوں پر بھی ہوتی ہے۔ 3، حاکم کو چاہیے کہ فیصلے کے وقت مخلوق کی الفت یعنی محبت سے دل خالی کرے، محض رب کو راضی کرنے کے لیے فیصلہ کرے۔ 4، داؤد علیہ السلام کی عمر شریف 100 برس ہوئی، آپ کی وفات اچانک ہوئی، بوقت وصال آپ سجدے میں تھے۔ 5، اچانک موت مقبولین کے لیے رحمت ہے جو ہر وقت تیار رہتے ہیں، غافلوں کے لیے زحمت کہ وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ 6، انبیاء کرام علیہ السلام منتخب کام کے بھول جانے پر بھی معافی کے خواستگار یعنی معافی طلبگار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی معافی طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ 7، کسی پیغمبر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت 31، میں زکوٰۃ سے مراد طہارت نفس ہے۔ 8، بعض کھانوں میں بیمار کر دینے کی تاثیر ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں میں بعطائے الہی شفا دے دینے کی بھی طاقت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اندھے کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں رب کے حکم سے، ان کی طاقت ناری مخلوق یعنی جنات کی طاقتوں سے زیادہ ہے۔ 9، جنت میں دنیا کی بیویاں حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی اور سب 30 سال کی، ہمیشہ یہی عمر رہے گی۔ تفسیر نور العرفان کے مدنی پھولوں پر کام کا انداز۔ تفسیر نور العرفان سے مدنی پھولوں کے رسائل تیار کرنے کے لیے نعیمی کتب خانے کا مطبوعہ نسخہ نمبر N163 پر کام کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور لقب شریف کے ساتھ درود پاک، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ سلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے ذکر کے وقت ترضی و ترحیم یعنی رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہر مدنی پھول کے بعد حوالہ دیا گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی بریکٹ میں پیش کیے گئے ہیں اور بعض مقامات پر مشکل الفاظ کے تلفظ اور اعراب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ضرورتاً انگریزی الفاظ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پرانی اردو کے بعض الفاظ یا جملوں کو مروجہ یعنی آج کل بولی جانے والی اردو کے اعتبار سے کچھ آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند مقامات پر مشکل مدنی پھولوں کو خلاصتاً بیان کیا گیا ہے۔ کچھ مقامات پر اقوال کی ہیڈنگز دی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے اقوال کی اہمیت مزید بڑھے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر تفسیری نکات بیان کرتے ہوئے ضمناً احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ پڑھنے والوں کے ذوق کے لیے ان احادیث مبارکہ کی تخریج بھی کی گئی ہے۔ چند مواقع پر موضوع کی مناسبت سے پڑھنے والوں کو نیکیوں کی ترغیب دلانے وغیرہ کے افادات شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی طرف سے شامل کیے گئے ہیں۔ صرف ایسے نکات یعنی مدنی پھولوں کو باقی رکھا گیا ہے جو جدا گانہ طور پر ایک قول ہیں۔ ایسے اقوال جن کو سمجھنے کے لیے آیت مبارکہ کی ضرورت ہو انہیں رسالے میں شامل نہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔